19ویں اور 20ویں صدی میں اسلامی دنیا میں ایک ہلچل مچی رہی۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ عین اس زمانے میں جب حجاز میں یعنی آج کے سعودی عرب میں وہابیت جڑ پکڑ رہی تھی، دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی اسلام کے نام پر تحریکیں کار فرما تھیں۔ بطور مثال سوڈان میں مہدیویت، لیبیا میں سنوسی، نائجیریا میں فلافی، انڈونیشیا میں پادری اور ہندوستان میں احمدیہ یا قادیانیت قابل ذکر ہیں۔ حجاز میں وہابیت کی تحریک کے نتیجے میں پیدا ہونے والی افراتفری میں مغربی طاقتوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس نے عربوں کو دھوکہ دے کر شام، عراق، فلسطین اور اردن کو باہم تقسیم کر دیا۔ جب عبدالعزیز ابن سعود کو اطمینان ہو گیا کہ برطانیہ کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ ہوگی تو نجدیوں نے حجاز پر حملہ کر دیا۔ آل سعود نے برطانیہ حکومت کی مدد سے مکہ اور مدینہ پر اپنا تسلط قائم کیا۔ اس نے سب سے پہلے سرزمین نزول وحی و قرآن حجاز و مکہ کے نام کو تبدیل کر کے اپنے نااہل باپ سعود کے نام پر سعودیہ رکھ دیا۔ 1936 میں سلطان ابن سعود نے حجاز پر اپنی حاکمیت کا اعلان کر دیا۔ عبدالعزیز ابن سعود اور محمد بن عبد الوہاب کے اتحاد سے مسلمانوں کے مرکز یعنی آج کے سعودی عرب اور کل کے حجاز میں وہابیت نے قبضہ کر لیا۔ وہابیت کی روح سے اسلام میں قبر پر سائبان، چھت، قبہ، گنبد بنانا جائز ہی نہیں بلکہ کفر اور زیارت قبور کے لیے جانا ناجائز ہے۔ اسلام میں اس فتنے میں مزید استحکام تب پیدا ہوا جب وہابیوں کے بانی عبد الوہاب کی بیٹی کی شادی سعودی سلطنت کے بانی ابن سعود کے بیٹے عبدالعزیز سے ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان اور مضبوط روابط قائم ہو گئے۔ عبدالعزیز نے عبد الوہاب کے نظریات کو فروغ دینے کے لیے مکہ، جدہ اور مدینہ میں موجود تمام شاعر اسلام کو شرک و بدعت کے نام پر منہدم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے 8 شوال 1344 ہجری کو مدینہ کے سب سے مقدس اور پاکیزہ جگہ جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے اسے منہدم کر دیا۔ انہدام کے نتیجے میں رسول اللہ کی بیٹی کی قبر کو مسمار کر دیا گیا۔ مقدس قبروں پر بلڈوزر تک چلائے گئے۔ اس کام میں عبد الوہاب کے ہی زر خرید مفتیوں نے فتوے دیے۔ مدینہ کے 15 مفتیوں کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا گیا، جس کے مطابق قبر پر بارگاہیں بنانے کو بدعت قرار دیا گیا اور اس کو مسمار کرنا، توڑنا، تباہ کرنا واجب قرار دیا گیا۔ سعودی عرب وہ واحد ریاست تھی جو بنی تو اسلام کے نام پر مگر مدد اللہ کے بجائے برطانیہ سے لی گئی۔ کیا یہ انصاف ہے کہ آل سعود کے شہزادوں کے مکانات بلند و بالا ہوں لیکن رسول کی بیٹی کی قبر پر سایہ تک نہ ہو؟ انہدام جنت البقیع کو آل سعود نے ایک مذہبی مسئلہ بنا کر پیش کیا جبکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا جس کا مقصد تھا مسلمانوں کو مقدس ہستیوں سے دور کرو تاکہ ان پر حکومت کرنا آسان ہو جائے۔ آج آل محمد کی قبریں کھلے آسمان تلے ہیں جبکہ ان کے صدقے میں ملنے والی نعمتوں سے یہ یہودی نما سعودی اپنے محلوں میں مزے اڑا رہے ہیں۔ اس چوری کے بعد سینہ زوری کا یہ عالم ہے کہ چند ضمیر و قلم فروش مفتی اپنے بے بنیاد فتووں کی اساس ان جعلی روایات کو قرار دیتے ہیں جو بنی امیہ اور شام کے بازاروں میں بنی۔ اللہ کی کتاب کافی کے دعوے دار آج قرآن کے احکام کو چھوڑ کر اپنی کالی کرتوتوں کا جواز نقلی حدیثوں کی آغوش میں تلاش کر رہے ہیں۔ آج بھی رسول اللہ کی بیٹی کی قبر نوحہ کنہ ہے۔ شہید کربلا امام حسین کے بھائی امام حسن کی قبر پر کوئی سایہ نہیں۔ علمدار کربلا سرکار ابوالفضل کی والدہ جناب ام البلین کی قبر پر زیارت پڑھنا سزا کے مترادف ہے۔ امام حسین کے فرزند امام سجاد کی قبر آل سعود کے ہاتھوں قید ہے۔ امام جعفر صادق کی قبر کو ہاتھ تک نہیں لگایا جا سکتا۔
امام حسین کے پوتے امام حسن کے نواسے امام باقر مسلمانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہی ہے اجر رسالت؟ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی مرکت اللہ سے مسلمانوں کے اس عمل پر شکایت کر رہی ہے۔